پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت کا ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو زبردست خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے مصلی امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ صدر ایران مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ اداس، آنکھیں اشکبار اور دل سوگوار، یہ مناظر ہیں پاکستانی وفد کے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرنے مصلی امام خمینی پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفد کے شرکاء نے فاتحہ خوانی کی، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ ایرانی فوج کے بینڈ نے جنگی دھن پر شہید رہنما کو سلام عقیدت پیش کیا۔ اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف، عباس عراقچی کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قائدین نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گلے لگایا۔ سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی شہید رہبر معظم کے لیے دعا کرنے مصلی امام خمینی گئے۔ پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے تہران پہنچنے پر ایرانی قیادت نے گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ پاکستانی وفد میں شامل اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، عطا تارڑ، بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت دیگر افراد شہید خامنہئی کے الوداعی مراسم میں شرکت کے بعد وطن واپس آ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران میں موجود چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملے۔ انہوں نے شہید رہبر معظم سید آیت اللہ علی خامنہئی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن رضا سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید خامنہئی کی الوداعی تقریب اور اہم ملاقاتوں کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے الوداع کیا۔ پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا یہ دو طرفہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ ہم پاکستان کے کردار پر پاکستانی حکومت اور ملت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے علمبردار شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات نے امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ سمیت دنیا بھر کے قائدین آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرنے تہران پہنچے۔ مصلی امام خمینی کمپلیکس میں موجود خامنہئی کے جسد خاکی کو روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا ہے۔ رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا جنازہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر بن گیا۔ شہید رہبر معظم کی قربانی نیل کے ساحل سے تابہ خاک کاشغر پوری امت کو ایک لڑی میں پرو گئی۔ وزیر خارجہ ولید الخراجی کی سربراہی میں سعودی وفد آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچا اور عمانی پارلیمان کے اسپیکر کی قیادت میں آئے وفد نے شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب صدر جودت یلماس نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ رہبر انقلاب امام خمینی کے اہل خانہ بھی شہید آیت اللہ خامنہئی کو آخری سلام کرنے پہنچے۔ حماس اور حزب اللہ کے قائدین نے شہید کے لیے دعا کی۔ پاکستانی علماء نے بھی شہید کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فلسطینی علماء، حزب اللہ کے شہید رہنماؤں کے اہل خانہ، بنگلہ دیشی وفد سمیت دنیا کی مختلف ملکوں کے قائدین بھی مصلی امام خمینی کمپلیکس آئے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران سے ان کے جسد خاکی کو جلوس کی شکل میں قم، نجف، کربلا کے بعد مشہد لے جایا جائے گا۔ ہفتہ اور اتوار کو عوام شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع اتوار کی صبح ہوگا۔ پیر کو تہران سے شہید کے لاشے کو جلوس کی شکل میں قم لے جایا جائے گا۔ منگل کو قم کی جمکران مسجد میں شہید خامنہئی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بدھ کی صبح نجف میں جنازے کی ادائیگی کے بعد اسے کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی بروز جمعرات شہید خامنہئی کو مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار پر سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے جلوس جنازے میں 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔
تہران میں شہید رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کے آخری دیدار کے لیے شہریوں کے مسلح امام خمینی کمپلیکس آمد کا سلسلہ جاری۔ تہران کے تمام ہائی ویز پر لوگوں کے لیے کھانے پینے اور رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے سید حسن رضا نقوی سے۔ حسن بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تہران کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مختلف صوبوں سے مسلح امام خمینی کمپلیکس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور تقریباً ابھی 5 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ راستہ گاڑیوں کا روک دیا گیا ہے اور لوگ پیدل جو ہے وہ مسلح امام خمینی کی طرف چل رہے ہیں اور اسی طرح راستے کے اندر جو ہیں وہ مختلف سٹال لگائے گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے تہران کے اندر اس وقت تمام بڑے روڈز اور جتنے بھی بڑی ہائی ویز ہیں ان تمام ہائی ویز کے اوپر اس قسم کے سٹال جو آپ میرے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں تاکہ لوگ جو ہیں خصوصاً یہاں پہ رکنا چاہیں، چھوٹے بچے پانی کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں، کلچرل چیزیں موجود ہیں، رہبر شہید کی زندگی کے حوالے سے مختلف پینا فلیکس کے اوپر، پلے کارڈز کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ پورے تہران کے اندر جو رہبر شہید کی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ بینر اور چیزیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں اور ایک پورا سوگ کا ماحول ہے، لوگوں کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک افسوس، غم اور کرب کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں اسحاق ڈار کے رشتہ دار سمیت 4 ملزمان کا ریمانڈ منظور۔ احمد رضا ڈار، سکندر حسن رضا، ساجد کے خلاف درج مقدمے میں اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ایک خاتون کے پاسپورٹ کی کاپی ایئر وائی نیوز کو موصول ہو گئی۔ اسٹیفنی اینڈریانا کے پاس نیدرلینڈز کا پاسپورٹ ہے۔ سب سے پہلے معاملہ ایئر وائی نیوز نے اٹھایا جس کے بعد ہلچل مچ گئی۔ ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کیس نے ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے معاملہ ایئر وائی نیوز نے اٹھایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے رشتہ دار کا نقاب ہٹایا۔ 15 لاکھ کرپٹو اور سنگاپور میں ملاقات کا بھانڈا پھوڑا۔ ڈار کے رشتہ دار احمد رضا ڈار نے ہالینڈ کی خاتون کا ویزا لگوا کر پاکستان بلوایا۔ پرانے تعلقات پر ہالینڈ کی خاتون اپنی دوست کو بھی پاکستان لے آئی۔ اسحاق ڈار کے رشتہ دار نے خواتین کو پروٹوکول دیا، شریعت کی سیر کرائی، پھر خواتین کو اغوا کر لیا گیا۔ زیادتی کا واقعہ بھی پیش آیا۔ خاتون نے ویڈیو بنا کر اپنے والدین کو بھیج دی۔ ہالینڈ والی خاتون کے والدین نے ایمبیسی کو اطلاع کر دی۔ پنجاب حکومت نے معاملہ دبانے کی کوشش کی لیکن معاملہ چھپائے نہ چھپا، پھر سب کی دوڑیں لگ گئیں۔ درج ہوا خواتین کا 164 کا بیان اور میڈیکل ہو چکا ہے۔ کیس کے مرکزی ملزم احمد رضا ڈار اور ساتھی ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں ملزمان کو جوڈیشل میجسٹریٹ اظہر محمود کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دیگر ملزمان میں سکندر عزیز خان، حسن رضا اور ساجد علی شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف درج مقدمے میں اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کی دفعات بھی شامل ہیں۔ عدالت نے پولیس کو تفتیش مکمل کرنے، جرم میں استعمال اسلحے، رقم برآمد کرنے کا حکم دیا۔ نیوز کو متاثرہ خاتون کے پاسپورٹ کی کاپی مل گئی۔ اسٹیفنی اینڈریانا کے پاس نیدرلینڈز کا پاسپورٹ ہے۔ 23 اکتوبر 1991 میں پیدا ہونے والی اسٹیفنی کا پاسپورٹ 2025 میں جاری ہوا اور 2035 میں ایکسپائر ہوگا۔ خاتون اسٹیفنی نے لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے الزام لگایا تھا۔ رضا ڈار نے سنگاپور میں ملاقات کے دوران پاکستان آنے کی دعوت دی۔ اپنی دوست کے ساتھ پاکستان پہنچی اور ساتھیوں کے ہمراہ اغوا کر کے زیادتی کی اور تاوان کی رقم بھی وصول کی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی، فیصل واوڈر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ پہلے ہی کہا تھا کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں، بہن اور بیٹی کا فرق بھی بھول گئے۔ پاکستان کی امیج کا ذرا سا بھی احساس ہے تو اسحاق ڈار فوری عہدے سے استعفیٰ دیں۔ شرمناک الزام کے بعد کون اسحاق ڈار کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ فیصل واوڈا کے مطابق حکومت معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیس کو ریپ کے بجائے بھتہ خوری تک محدود کرنے کی کوشش جاری ہے۔ خواتین کو جلد وطن واپس بھیجنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ملزم کی گرفتاری ہوئی۔ کیس میں دفعہ 164 کا بیان اب تک سامنے نہیں لایا گیا۔ ماضی کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس میں من پسند میڈیکل رپورٹس لی جاتی ہیں۔ پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ جمہوریت کے نام پر 500 افراد کی ایلیٹ کلاس نے پورے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔
सानेह कहना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत के साथ इमदादी चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने बच्चों के वालिदैन को जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। मैडम ने ये बात हमसे की, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर खुद एक्शन लूँगी। मसलन भी जो भी उसको चाहिए तो छुट्टी देना, उस दिन उसकी गलती है, तरह के उसकी थोड़ी सी गलती है जो हमें उसने तला नहीं दी। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं तो मैं नाकाम हूँ, आपका क्या ख्याल है? कल को मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा, अगर कोई बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। कहना के अलमनाक हादसे पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वहाँ पर गफलत तो हुई, लेकिन वालिदैन भी बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएं। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं, अगर आपके कारोबार महफूज नहीं है, आपकी जिंदगियां महफूज नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि मैं नाकाम हूँ और नामुराद। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, कल को मुझे इसका जो जवाबदेही करनी पड़ती है, जो मुझे इसके लिए भुगतना पड़ता है, मैं ये सब जानते बूझते कर रही हूँ, लेकिन खौफ से बड़ा मेरा फर्ज है। जितनी देर मेरे सर पे ये जिम्मेदारी है, मैं कम अज कम अल्लाह ताला को जवाब दे। मैंने अपनी तौर पर जो है इंसानी कोशिश जो है वो पूरी की है। जब गटर में गिर के बच्चा मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ वो मेरी जिम्मेदारी है बल्कि 2-3 रातें मेरी बहुत कर्ब में गुजरती है। कल एक बहुत दिल खराश वाकया हुआ, मेरा दिल उस पे जख्मी है। ट्यूशन सेंटर भी नहीं था वो एक खातून है जो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। 14 अमवात हुई हैं उसकी छत गिरने से। बतौर चीफ मिनिस्टर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं ऐसा क्या कर सकती थी कि मैं उस हादसे को रोक सकती। जाहिर है गफलत तो हुई है वहाँ पे। माँ बाप को भी ये चाहिए, जहाँ वो अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की एक और गफलत सामने आ गई। शफीकाबाद के खुले गटर में 10 साल का बच्चा गिर गया, खुशकिस्मती से जान बच गई। शफीकाबाद की हुदूद मेन रावी रोड पर गटर का ढक्कन गायब था, बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को सड़क पर खुले मैन होल में गिरते देखा जा सकता है। करीब मौजूद नौजवानों ने बच्चे की जान बचाई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम गटरों पर ढक्कन रखने के हवाले से सख्त हिदायत जारी कर रखी हैं, तहम उन पर अमल दरामद के हवाले से चश्मपोशी की जा रही है। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में दानासर के मकाम पर बस खाई में जा गिरी, 40 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। जख्मी मुसाफिर ने बताया, ड्राइवर का मुसाफिर से झगड़ा हुआ था, उसने जानबूझकर बस खाई में गिराई। मोमिन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं, हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। रास्ता दुश्वार, जख्मी और लाशों को अस्पताल पहुंचाना इम्तिहान। शेरानी में पेश आए हादसे पर फजा सोगवार। दानासर के मकाम पर मुसाफिरों से भरी बस खाई में जा गिरी, कई अफराद जान से गए। हम कोटे से पेशावर जा रहा था तो दूसरी गाड़ी पे था, लेकिन उस गाड़ी पे शिप हुआ था, जो सवारी था पहले वाला, उसके साथ मुमारी करके जानबूझ के नीचे गिराया। मावन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने बताया, हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। ओवरलोड और ओवर स्पीडिंग दो वजूहात अभी तक इब्तदाई मालूमात में सामने आई हैं। 8 से 10 के करीब मुसाफिर एक खराब बस के रास्ते से इस बस में उठाए हैं। प्रेस के जराये का कहना है, हादसा मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने से हुआ। जख्मियों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। पेशावर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में खातून वकील पर तशद्दुद। मुलजिम ने खातून वकील को कमरे अदालत से निकलते ही उठाकर ज़मीन पर पटका। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इंक्वायरी के बाद मुखालिफ फरीक अब्दुल सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक वाक़या 23 जून को पेश आया। खातून वकील ने दीवानी मुकदमे में नजर सानी की दरख्वास्त जमा कराई तो मुखालिफ फरीक ने गालम गलोच की, जिस पर उसे कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया गया। कुछ देर बाद खातून वकील कमरे अदालत से बाहर निकली तो अब्दुल सादिक ने हमला कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस में मियां बीवी के झगड़े के दौरान फायरिंग, रिश्तेदार खातून मौके पर जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया, फ्लैट में झगड़े के दौरान खातून की खाला ने रोकने की कोशिश की, शौहर इमरान से गोली चल गई। खाला हुमैरा मजहर को गोली लगी। मियां और बीवी लाश लेकर जिन अस्पताल पहुंचे और मुलजिम इमरान फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर झगड़े के दौरान फायरिंग का बताया गया। जिन अस्पताल पहुंचने के बाद मियां बीवी ने बयान दिया, डाकू ने फायरिंग की। पुलिस ने इमरान नामी मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी।
سوات کی جھیل سیف اللہ میں کشتی ڈوبنے سے لاپتہ لڑکی کی تلاش کے لیے آپریشن روک دیا گیا. ریسکیو حکام نے کہا اندھیرے کے باعث روکا گیا آپریشن کل صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا. کے پی حکومت نے کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی, اعلامیہ جاری کر دیا. انکوائری کمیٹی کو 7 روز میں رپورٹ اور سفارشات حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. سوات میں گھر کی چھت پر صندوق سے 2 بچوں کی لاشیں ملیں. تیرنگ شموزی کے رہائشی بچے 3 روز سے لاپتہ تھے. عبدالرشید اور احمد خان سگے بھائی تھے. پولیس نے بچوں کی لاشیں قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی. گھر والوں کا کہنا ہے بچے گھر میں ہی کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے. ہمارے پاس ٹاپ لیول کا کوئی کرکٹر نہیں. زبردستی کسی کو ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. ہم ہوم گراؤنڈ پر جیتنا ہی بھول گئے تھے. میرے فارمولے کی وجہ سے پاکستان 4 ٹیسٹ جیتا. پی سی بی ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو. کہا لیگز کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئی. چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی بڑا دھچکا ثابت ہوا. یہ ٹرننگ ٹریکس آپ لائیے اسپنرز. مقصد تو آپ کا ہوم سیریز کو جیتنے کا ہے نا. پاکستان کی جتنی سکسیس ہے 2 چیزوں پہ ہے, سپن بالنگ, ریورس سوئنگ. لیکن ریزلٹ وہی ہے نا کہ WTC میں ہم سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ہی آ رہے ہیں. جیتنا ہی بھول گئے تھے. ابھی شان کو کہہ رہے تھے کہ 16 ٹیسٹ میچوں میں صرف وہ 4 جیتے. تو 4 یہی والے ہیں. دنیا میں اگر سب سے زیادہ افیکٹ کی ہے نا لیگ کا تو پاکستان, ویسٹ انڈیز, سری لنکا. دنیا تو کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹاپ لیول کا پلیئر ہی نہیں ہے. پرفارمنس ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے تھرو یور ریزلٹس. ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کسی کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.